دور میں جتنے بھی پناہ گاہ جو ہے وہ بنی ہوئی تھی، اس حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ عوام کے لیے وہ کتنی مفید رہی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ بچے یہاں اس گرمی میں یہاں تشریف لائے ہیں۔ یہ پناہ گاہ عمران خان صاحب نے بنائی تھی، 3-4 سال ہو گئے ہیں اس کو، تو لوگوں کے لیے بہت سہولت ہے یہاں۔ لوگ غریب لوگ رہتے ہیں یہاں کر، اور کھانا ملتا ہے 2 ٹائم کا، صبح کا ناشتہ ملتا ہے، رات کی روٹی ملتی ہے، اور جو انتظامیہ ہیں وہ لوگوں کے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں۔ تو یہاں سول ڈیفنس کے جو ملازم ہیں وہ لوگوں سے بہت تعاون کرتے ہیں۔ ایک ہمارے ایس پی ہیں سول ڈیفنس کے سید مختار حسین شاہ صاحب، وہ بینوس وہ یہاں قربانی دے رہے ہیں اور اپنی جو ہے خدمت میں وہ مصروف رہتے ہیں۔ تو یہاں نیچے کھٹمل تھے، تو انہوں نے آج اپنے کسی جگہ سے وہ مشین لائی ہے اسپرے کے لیے، تو وہ ابھی مجھے بتا کے گئے ہیں کہ میں مشین لے آیا ہوں، تو وہ انشاءاللہ اسپرے بھی کریں گے۔ کھٹمل بہت زیادہ ہیں تو ان کی اسپرے بھی ہو جائے گی۔ یہ 3-4 سال ہو گئے ہیں سر اس پناہ گاہ کو، تو یہاں غریب مسکین لوگ یہاں کے رہتے ہیں، جو ہوٹل پہ نہیں رہ سکتے ہیں، جو 2 ٹائم کا کھانا باہر نہیں کھا سکتے۔ آج کل غربت بہت ہے، تو میری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ خدا را غریبوں کے لیے کچھ بہتری سوچیں، اپنی جائیدادیں نہ بنائیں، اپنی عیاشی میں نہ جائیں، وہ غریبوں کے لیے سوچیں، کیونکہ انہوں نے بھی مرنا ہے، سب نے بھی مرنا ہے۔ اگر کوئی گورنمنٹ کا کوئی وزیر اعظم ہے، صدر ہے، وزیر ہے، جو بھی ہے، اس نے مرنا ہے، سب نے مرنا ہے۔ قبر ایک ہی ہے، کفن ایک ہے، لیکن یہ ڈیش ڈرامہ جو ہے یہ اس دنیا میں ہی ہے، آگے پتہ نہیں کون سرخرو ہوگا اللہ کی عدالت میں۔ محشر میدان جو ہے اللہ کی عدالت میں خدا سرخرو کرے سب کو، یہ میری دعا ہے۔ اور جناب میری عمران خان صاحب سے اپیل ہے، میری عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی یہاں وہ تشریف لائے تھے، تو ان سے میری اپیل ہے کہ غریبوں کے لیے کچھ بہتری سوچیں اور مہنگائی پہ جی کنٹرول کریں۔ مہنگائی بہت ہے، مہنگائی پہ کنٹرول ہو، اور جو ڈسیبل لوگ ہیں ان کے لیے کوئی پیکج کا اعلان کریں، کیونکہ عمران خان صاحب یا کوئی بھی گورنمنٹ کا نمائندہ ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہیں، وہ اعلان کر دیتے ہیں، لیکن غریبوں کے ساتھ اتنی زیادتی ہوتی ہے کہ جس کا اندازہ کوئی نہیں ہے۔ ڈسیبل انسان کی تو کوئی یہاں ویلیو ہی نہیں ہے۔ تو میں ان سے یہ اپیل کرتا ہوں، چاہے جو بھی میری آواز سن رہے ہیں، خدا را اگر آپ نے مرنا ہے اور آپ نے قبر میں جواب سوال اگر آسان کرنا ہے اپنا، تو پھر غریبوں کے لیے کچھ بہتری سوچیں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ اللہ اور رسول کے حکم سے چاہے عمران خان صاحب ہیں، چاہے شہباز شریف صاحب ہیں، چاہے جو بھی ہے، وہ غریبوں کے لیے بہتری سوچیں گے۔ ابھی یہ بتائیں مجھے کہ غریب ہے، میں 2 ٹائم کی روٹی یا 3 ٹائم کی روٹی باہر سے کھاؤں تو 1000 روپیہ لگ جاتا ہے۔ وہ آسمان سے تو نہیں گرتا نا، میں کام ہی نہیں کر سکتا ہوں۔ میرا جاب تھی، وہ مزدوری کی وجہ سے وہ ختم ہو گئی ہے میری جاب، تو اب میں جو ہے مصیبت میں پڑا ہوا ہوں۔ میں بیریا ٹاؤن ملک ریاض صاحب کی اولڈ ایج ہاؤس میں رہتا ہوں، وہاں کام جاری ہے، کام شام لگا ہوا تھا کوٹھی کا، وہ ریپیئر کر رہے ہیں، اس کو ریپیئر کر رہے والے آئے ہوئے ہیں، اس لیے ادھر سے میں یہاں آیا ہوا ہوں۔ تو تقریباً 2 مہینے ہو گئے ہیں میرا خیال ہے یہاں ہوں۔ میں بڑی عزت سے ٹائم گزار رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اخراجات جو ہیں میرے واسطے سے بہت باہر ہیں۔ میں خدا را جو گورنمنٹ کے نمائندے ہیں ان سے یہ اپیل کرتا ہوں، یار خدا کے لیے بس کریں، غریبوں کو لوٹنا چھوڑ دیں، غریبوں کے لیے آسانی فرمائیں، اور تاکہ اللہ کی عدالت میں آپ سرخرو ہو کر اللہ پاک کے سامنے جائیں تو ان کے ساتھ آسانیاں ہو جائیں تو آپ کی، اور آپ کی قبر خراب نہ ہو۔ یہ میری اپیل ہے۔ اور پھر دوبارہ میں عمران خان صاحب سے اپیل کرتا ہوں، میاں شہباز شریف صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے غریبوں پہ رحم کریں، اس میں پائی پہ کنٹرول کریں۔ تو ویسے میں مسلم لیگ نون کا کارکن تھا، لیکن میری حادثہ ہوا ہے، میں 20-22 سال مزدور رہا ہوں، نون لیگ کا کوئی میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا، کوئی انہوں نے پوچھا نہیں ہے، تو اس لیے مجھے ان سے نفرت ہے۔
میں عمران خان کی پارٹی کا میں اعلان کیا ہے انشاءاللہ، تو اب ووٹ بھی عمران خان کو دوں گا، چاہے مجھے گولی مار دیں، مجھے کسی کے ووٹ کسی کے باپ کی جگیر نہیں ہے، اپنی ذاتی ملکیت ہوتی ہے، جس کا دل مانے اس کو دیتے ہیں ووٹ، لیکن انشاءاللہ تعالی میرا جو ووٹ ہے وہ عمران خان کا ہے، اللہ اور رسول کے حکم سے۔ جو میرے دوست ہیں، جو میرے اپنے جاننے والے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ عمران خان کو ووٹ دیں گے، اور مجھے امید ہے اللہ اور رسول پہ کہ عمران خان صاحب بہتری لائیں گے، مہنگائی بھی کنٹرول کریں گے اور عوام کے لیے بہتری لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ میں سب کی لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ ملک ریاض صاحب جو ہیں بریہ ٹاؤن والے، انہوں نے بھی غریبوں کے لیے بہت کچھ کیا ہوا ہے، اولڈ ایج ہاؤس کھولا ہوا ہے۔ میں 13/5/2011 میں وہاں گیا ہوں، تو ادھر سے علاج اچھا ہے، میڈیسن ملتی ہے، کپڑے ملتے ہیں، اور ہر سہولت ہے۔ ادھر بھی ملازم ہیں رکھے ہوئے انہوں نے، تو اللہ کی مہربانی ہے۔ ادھر جو ٹائم بہت اچھا گزرتا ہے، 2000 روپیہ مہینہ پر مہینہ دیتے ہیں ہر بندے کو، وہ ہر ممبر کو۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے، ایسے لوگوں کو اللہ کی ذات اور ترقی دے جو غریبوں کے لیے اپنا ٹائم آف کرتے ہیں، اپنی دولت نچاور کرتے ہیں۔ میری دعا ہے، اور آپ لوگوں کے لیے بھی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ خوش رکھے، اللہ کی ذات کامیابی دے، اور اللہ کی ذات آپ کو سلامت رکھے۔ بہت مہربانی۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔ تھینک یو۔